بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بہت سی دلچسپ صورتحال ہیں کہ ترنول جلسہ کیوں منسوخ ہوا، اس کی اصل وجوہات کیا ہیں۔ مبارک ثانی کیس میں نظر ثانی منظور ہو گئی، وہاں جھڑپ ہوئی، تکرار ہوئی، کس کی کس سے؟ لطیف کھوسہ اور مفتی حنیف قریشی کی تکرار قاضی فائز عیسیٰ سے۔ صحافیوں اور بیوروکریسی کی باری آ گئی ہے۔ ریڈ زون میں داخل ہونے والوں کی شامت، گرفتاریاں ممکن ہوں گی جلد، اور مقدمات قائم ہو چکے ہیں۔ ان تمام باتوں پہ آپ سے گزارش کروں گا، آگاہی دوں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ جی ناظرین، پہلی چبھتی چبھاتی کہ آخر ترنول جلسہ کیوں منسوخ ہوا۔ پی ٹی آئی کے کارکن بڑے ناراض ہیں، ان میں بڑی مایوسی، غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کہ آخر ہوا کیا کہ 5ویں بار جلسہ منسوخ ہو گیا، اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے، بلکہ عمران خان نے ذمہ داری قبول کر لی کہ جناب وہاں ختم نبوت کا معاملہ تھا اسلام آباد میں، لہٰذا ہم نے ان کو فری ہینڈ دیا اور اپنا جلسہ منسوخ کر دیا۔ بظاہر تو ایک بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیا جب این او سی کینسل ہوا تھا تو اس میں یہ چیزیں بتائی نہیں گئی تھیں؟ تو اسی وقت اعلان کر دیتے، یہ بعد میں کیوں کینسل ہوا؟ اور پھر کور کمیٹی سے بھی کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا۔ اور دوسری جانب ایک اور بہت بڑا سوال ہے کہ یہ جلسہ تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، اور جس کے سربراہ ہیں محمود چکزئی، ان تک کو خبر نہیں، وہ بھی ناراض، اور کور کمیٹی بھی ناراض، عام کارکن بھی ناراض، اور پھر جناب ثوابی پہ 5,000 روپے تقسیم کر کے وہ چلے گئے جو کفن باندھ کے سر پر آئے تھے۔ تذکرہ تھا کہ کفن باندھ کے آ رہے، عامر مغل صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب ہم سینوں پہ گولیاں کھائیں گے اور پھر ہماری لاش کو رکھ کے جلسہ کیا جائے۔ پھر دوسری جانب شیر افضل مروت تھے جو کہہ رہے تھے یا پھر چوڑیاں پہن لیں، آئندہ جلسہ مت کریں، ورنہ آنا ہوگا، نکلنا ہوگا۔ سب کچھ ہوا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، جلسہ منسوخ ہو گیا، اور عمران خان نے اس کی اعتراف بھی کر لیا کہ میں نے رکھوایا۔ حالانکہ معاملات یہ نہیں ہیں، معاملات یہ کہ رپورٹ اچھی نہیں تھی، اور ان کو پتہ تھا کہ ان حالات میں یہ نہیں ہوگا، کیونکہ حکومت نے انتظامات کیے ہوئے تو رکاوٹیں بھی کھڑی کر رکھی تھی، اور وہ فری ہینڈ دینے کو تیار نہیں تھی۔ تو معاملہ یہ تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، اب تو جلسہ منسوخ ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں گج وج کے آؤں گے 8 ستمبر نو، چلے 8 ستمبر کون سا دور ہے، وہ بھی آ جائے گی۔ اچھا، مبارک ثانی کیس میں قاضی فائز پر بڑے حملے ہو رہے تھے، اور یہ قادیانیوں کے حوالے سے تھا۔ نظر ثانی کی حکومت نے اپیل کی تھی، معاملہ خاصے سنجیدہ تھے، مختلف پارٹیاں، مذہبی اور جو علماء اکرام، دانشور، سب اسلامات پہنچے ہوئے تھے، بلکہ عدالت کے اندر بھی بہت لمبے ہر مکتب فکر کے نمائندے وہاں موجود تھے۔ وہاں پھر ہوا ایک قسم کا ریفرینڈم، قاضی نے سب سے رائے لی اور پوچھا پھر بتائیں کیا کرنا، اور آخر کار جو متنازع 3 پیراگراف تھے وہ چاہے فروری والے فیصلے کے تھے، یعنی جس میں 6 فروری کا تھا وہ، یا 24 جولائی والے، ان میں سے وہ پہلے حذف کر دیے گئے، جن میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو مسلمانوں کے لبادے میں تبلیغ کرنے کی کوئی اجازت نہیں، نہ یہ قرآن کا نام لے سکتے ہیں اور نہ ہی یہ مسجد کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ مسلمانوں کے روپ میں اپنی تشہیر نہ کریں اور اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، تو پابند کیا گیا۔ اب اس مسئلے پہ جب گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، سب نے اپنی اپنی رائے دی، لیکن 2 بندے وہاں جو تھے، بہت سے لوگ تھے، علماء کرام بے تحاشا تھے، اور وہاں پہ تقی عثمانی بھی تھے، اور بہت سے لوگ تھے، ہر قسم کے لوگ تھے، لیکن وہاں پہ جو نہیں آئے تھے، ساجد میر یا منیب الرحمن مفتی ان کے نمائندے موجود تھے، اور مولانا فضل الرحمن بھی موجود تھے، سب نے اپنی اپنی رائے دی، لیکن جو 2 کود کے قاضی صاحب کو پڑھ رہے تھے وہ تھے لطیف کھوسہ صاحب۔ لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کے بندے ہیں، ہم ارکان اسمبلی ہیں، ہمیں بولنے کا موقع ہے۔ انہوں نے کہا جناب پارلیمنٹ تو ہمارے سر آنکھوں پر۔ قاضی صاحب نے کہا وہ تو جناب سارے قانون منسوخ کر سکتی ہے، ہمارے فیصلے ختم کر سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 رائے نہیں، لیکن آپ تشریف رکھیں۔
پھر دوسرا مفتی صاحب پڑھ گئے، مفتی حنیف قریشی صاحب، وہ کہا لگے یہ کیا بات ہوئی، یہ آپ قاضی، یہ کیسا قاضی ہے کہ جس کو بولنے چاہے سنے، جس کو نہ سنے بٹھا دیتے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا صبر و تحمل سے کہ جناب سب کی بات سنی جائے گی، آپ بھی تشریف رکھے، باری باری سنیں گے، یا بیٹھے کس لیے، چونکہ ہیڈ میں کر رہا ہوں لہٰذا بات میری سنی جائے گی۔ انہوں نے ایک موقع پر مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ دیکھا یہ جناب کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا جناب آپ کی عدالت آپ جانے، آپ کا کام جانے، آپ یہاں کے امپائر ہیں، ریفری ہے، سب کچھ آپ ہی ہیں، لہٰذا آپ نے ان کو کنٹرول کرنا۔ پھر انہوں نے کنٹرول کیا، پھر دونوں کو جواب دیے، اور پھر باقاعدہ جواب دے کے ٹھنڈا کر کے بٹھا دیا، اور صبر و تحمل سے انہوں نے فیصلہ کرا دیا کہ جس پہ سب متفق تھے وہ متفقہ رائے سے ان پیراگراف کو حذف کر دیا گیا، اور 2 صفحات کا مختصر فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا، لہٰذا ایک مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن دوسری جانب ریڈ زون میں ہزاروں لوگ داخل ہوئے تو سیکورٹی لیپس ہو گیا، تو وہ بڑا اہم موقع تھا، سیکورٹی لیپس نہیں ہونے چاہیے، تو وزیر اعظم تحقیقات کا مطالبہ حکم بھی دے دیا، اور ساتھ میں ان لوگوں کے خلاف مقدمات بھی بن گئے، ان کی گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ صحافیوں اور بیوروکریٹس کی باری، ایک دانہ، وہ کہتے ہیں دیکھ کے ایک دانہ چنا گیا ہے، یعنی اور یہ مقبول جان، جن کو دونوں روپ میں مطلب وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں بیوروکریٹس ہوں، سابق بیوروکریٹس ہوں، بڑے اہم عہدوں پر رہا ہوں، اور پھر دوسری جانب وہ اپنے آپ کو صحافی بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ مختلف پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں۔ تو جناب وہاں سے ابتدا ہوئی ہے، 14 دن کا ان کا ریمانڈ مانگا گیا کہ یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، غلط انفارمیشن دے رہے ہیں، فیک نیوز پر جھوٹ سچ ایک کر رہے ہیں، لہٰذا ان سے جناب حساب لینا کہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، کیا فیض حمید صاحب کے اشارے بھی یہ بھی شامل ہے۔ تو 14 دن کا تو نہیں، لیکن 4 دن کا ان کا ریمانڈ ہو گیا۔ اب معاملات آگے بڑھیں گے، اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ شواہد میں بہت سے بیوروکریٹس، سابق، موجودہ اور صحافیوں اور اینکرز کے بھی نام موجود ہیں جن سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، اور ان کی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، جو ڈیوٹیفل تھے، جو کسی نہ کسی اشارے پر ڈیوٹی دے رہے تھے، جو اشاروں کی گیم جانتے تھے یا کھیل رہے تھے، ان کی باری بھی آ رہی ہے۔ تو یہ تو معاملات ہیں اس حد تک۔ اب بات کرتے ہیں ترنول جلسہ۔ ترنول جلسہ کیوں منسوخ ہوا؟ وہ منسوخ یہی ہوا، معاملات میں نے آپ کو پہلے بتا دی، لیکن عمران خان نے یہ کہہ دیا، ان کی علیمہ خان بہن صاحبہ نے بھی بڑی ناراضگی کا اظہار کیا، اور باقی بھی لوگ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ جو لوگ مختلف دور دراز علاقوں سے چلے تھے، چاہے تھوڑے تھے یا زیادہ تھے، تو ان کو تو 5-5 ہزار نہیں ملے۔ پھر یہ ثوابی میں جو 5-5 ہزار بانٹ کے کس خوشی کا اظہار کیا گیا، سوالیہ نشان یہ بن گیا، اور اس کی عمران کو بھی تحقیقات کرنی پڑے گی کہ آخر یہ ہوا کیا، علی امین گنڈا پور کس کے ایجنڈے پہ یہ سارا کام کر رہے تھے، اور وہ اتنے خوش کیوں تھے یعنی جلسہ منسوخ ہونے پر، جبکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو میں نے پگ باندھی ہوئی ہے یہ کفن ہے، اور کفن ہے، ہم کفن باندھ کے ہم جائیں گے، تو وہ کیوں واپسی پہ اتنے خوش تھے۔ پھر اسی طرح وہ جو مغل صاحب تھے، عامر مغل، جو کہہ رہے تھے گولیاں مار دی جائیں، میرے سینوں کو چھنی کر دیا جائے۔ پھر شیر افضل مروت کی چوڑیاں جو ابھی تک اداس ہیں کہ کس نے پہننی ہے، ان کا کون، کس کا ہاتھ جو ہے اس کے زیور بنیں گے وہ، تو ان ساری چیزوں کا سوال جو ہے وہ ہم آپ نہیں مانگ رہے، وہ پی ٹی آئی کے کارکن پوچھ رہے ہیں کہ ایک مقبول جماعت جو سوشل میڈیا پہ جس کا ثانی کوئی نہیں ہے، وہ زمین پر آگے کیسے صفر ہو گئی، کیوں ہو گئی، اور کس کی وجہ سے، یہ کون لوگ ہیں جو اس کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے، جو اس کی مقبولیت کے پیچھے پڑ گئے ہیں، جو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس میں اپنے کتنے ہیں اور پرائے کتنے ہیں، اس کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے۔ یعنی ان کا ایک مطالبہ چل رہا ہے کہ عمران خان اور موجودہ قیادت کیوں، وجوہات کیوں ہیں؟ وجوہات یہ ہے کہ اعلان ہوا تھا کہ 2 بجے دن کو ایک پریس کانفرنس کریں گے اعظم سواتی صاحب اور جو چیئرمین ہیں گوہر خان صاحب، بیرسٹر گوہر خان، لیکن وہ بھی نہیں ہوئی۔ جب ایسی چیزیں نہیں ہوں گی تو بھام پیدا ہوگا۔ اور پھر دوسری طرف جلسہ ہوا نہیں، لیکن ترنول کی جلسہ گاہ کے دورے پر چلے گئے محمود اچکزئی اور دوسرے، تاکہ میڈیا سے کوئی الگ سے، لیکن میڈیا کتنے جناب ہوتے، کیا بات ہے، وہ مسئلہ حل بھی نہیں ہو سکا۔ تو یہ تمام پریشانیاں اور گھبراہٹ جو تھیں وہ سب کے سامنے آ گئی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت چیئرمین کی جیل جانے کے بعد
بالکل کوئی قیادت نہیں۔ پنجاب میں بھی جھگڑا موجود ہے، حماد اظہر استعفیٰ دے چکے ہیں، سندھ میں پہلے ہی نہیں تھی، بلوچستان میں نام ہی کوئی نہیں ہے، تو کہاں بچی؟ صرف ایک صوبے کی جماعت بچی، مقبول ترین جماعت، مقبول ترین لیڈر۔ اور پھر علیمہ خان بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ عمران خان کو رہائی نہیں کرانا چاہتے، یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان رہا ہو کے عوام میں آئیں اور حقیقی آزادی کی جدوجہد کر سکے۔ اسی لیے یہ مختلف حلے بہانوں سے کوئی نئی سے نئی رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں کہ وہ باہر نہ آئے اور ان کی لیڈری چلتی رہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، ہم پہ تو آپ جو مرضی الزام لگائیں، ہم تو جو دیکھ رہے ہیں وہ بات آپ کو بیان کر رہے ہیں، اس سے آگے ہماری کوئی رائے نہیں ہے، کیونکہ ایک صحافی کا کام ہی یہی ہے کہ جو ہو رہا ہے، جس کا اندیشہ ہے، اس کی آگاہی آپ کو دے۔ اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔